السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ تمام احباب بخیر ہوں گے۔ ملک ہندوستان کو پتہ نہیں کس ظالم کی نظر لگ گئی اور کس بدبخت کی نظر ہندوستان کو کھا گئی کہ آج ملک ہندوستان کی ہوا اس قدر پرخطر ہے اور اس قدر پریشانی کا دورہ ہے کہ ہر انسان ملک ہندوستان کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے گڑھنے پہ تلا ہوا ہے، اور خاص کر کے حکومت نے وہ حرکتیں کی ہیں اور حکومت نے اس طرح کی تمام بدتمیزیاں کی ہے کہ ملک ہندوستان کو ایک بہت بڑی پریشانی کے اندر دھکیل دیا ہے۔ مسلمانان ہند نے کبھی بھی ملک ہندوستان کے لیے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے کہ ملک ہندوستان کی آن شان بان پر کس طرح کی کوئی ٹپنی کرے یا انگلی اٹھائے، لیکن ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے اور خاص کر وہ لوگ کہ جو ملک ہندوستان کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے ملک ہندوستان کو تار تار کر دیا ہے اور جنہوں نے ملک ہندوستان کی رگ رگ کے اندر وہ ناسور اور اس طرح کی گندی حرکتیں اور اوچھی حرکتیں کی ہے کہ آج ملک ہندوستان کا نام پوری دنیا کے اندر بڑی بے شرمی سے دیکھا جا رہا ہے اور ملک ہندوستان کو اس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگشت نمائی کی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اپنا نشانہ بنایا۔ لیکن یاد رکھنا دنیا کے انسانوں، اور یاد رکھنا خاص کر ملک ہندوستان کے غیر مسلموں کہ اگر تم نے ہمارے آقا علیہ السلام کے شان میں گستاخی کر سستی شہرت خریدنے کی کوشش کی ہے تو تم یاد رکھنا تم کو شہرت تو مل جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بھی جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر کبھی بھی کسی کی دل دکھایا نہیں ہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی آپ نے کسی کے اوپر غلط بیانی نہیں کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب سے اپنا مشن تھاما ہے اور جب سے اپنے مشن پر گامزن ہوئے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس ملک پوری دنیا کے انسانوں کو بڑی اچھی طریقے سے اچھا سبق دیا ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کو پیار، محبت، امن و شانتی کا سبق دیا ہے۔ لیکن آج ملک ہندوستان کی ہوا بہت زیادہ خراب ہے اور ملک ہندوستان کو ایک نظر لگ چکی ہے اور ملک ہندوستان کو اس طریقے سے مسمار اور ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک ہندوستان آج بڑی بڑی تباہی کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ لیکن میں اپنے تمام محبان وطن سے، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو یا کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہو، ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے اپنی آخرت کو خراب نہ کرے اور لوگوں کے بھڑکائے میں آ کر کے اپنے اس خوبصورت وطن کو خراب نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت اور حسین اور گہوار اور گلدستے کی شکل میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک ہندوستان دیا ہے۔ اللہ کے واسطے اس کی فضا کو خراب نہ کرے۔ یہ پوری دنیا کے اندر آپ گھوم لیجئے، ایسا ملک آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اللہ کی قسم۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے خون کی قربانیاں دے کر کے اس ملک کو سینچا ہے، اور آج جن لوگوں کو یہ فری میں مل گیا ہے، آج وہ اسی طریقے سے فری میں ہی لٹا دینے کی کشمکش میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کیا ہوا؟ ہمارے مسلمان بھائیوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلایا گیا، اس کے کچھ دن کے بعد ہی ملک ہندوستان کے اندر ہمارے ملک کے اندر، ہمارے وطن عزیز کے اندر کچھ سرپسند اور ملک کی فضا کو خراب کرنے والے لوگ اٹھے اور ان لوگوں نے ملک ہندوستان کی سمپتی اور ملک ہندوستان کی ٹرینوں کو آگ لگایا، اسٹیشنوں کے پنکھوں کو توڑا، ان کی کرسیوں کو مسمار کیا اور اس طریقے سے وہ بہت برا حال کیا۔ لیکن حکومت کے کان پر جو نہیں رہیں گی، تب تک حکومت نے کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا
حکومت نے کسی کے گھر پہ بلڈوزر نہیں چلایا، حکومت نے کسی کے خلاف وارنٹ جاری نہیں کیے، اور حکومت نے کسی کو بھی جو ہے جیل کے اندر بند کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ نپور شرما اور دیگر جتنے بھی گستاخ رسول ہے وہ کان کھول کر سن لیں، ہم نہیں تو کوئی اللہ کا بندہ ایسا ضرور اٹھے گا جو تمہارے جو ہے اس گناہ کا اور جو تم نے گستاخی کی ہے اس کا بدلہ تم سے ضرور وصول کرے گا، کیونکہ تم نے ہماری ذات کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کو نشانہ بنایا ہے۔ اور مسلمان جو ہے مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، اور اپنا گھر تباہ برباد کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو، یتیم بیویوں کو بیوہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر اگر آنچ آئے گی اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر کوئی جو ہے الٹی سیدھی باتیں کرے گا تو اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کسی بھی مذہب کو برا نہیں کہا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کسی بھی شخص کو برا نہیں کیا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی جو ہے وعدہ خلافی نہیں کی، آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر کسی کا دل نہیں دکھایا، لیکن آج 1400 سال کے بعد میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ارشاد فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں اپنا پیغمبر بھیج رہا ہوں، لیکن جو ہے ایک مسلمانوں کا پیغمبر نہیں ہے، یہ عرب والوں کا پیغمبر نہیں ہے، ہندوستان والوں کا پیغمبر نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کا پیغمبر بتایا آپ کو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پورے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی اگر کوئی انگلی اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ بتاؤ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمارے مذہب کو جو ہے تختۂ مشق بنایا ہے، آپ نے ہمارے مذہب کو برا کہا، تو کوئی شخص اٹھ کر کے دعویٰ کرے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، زحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ لیکن آج ہمارے آقا کو جو ہے اس طرح کی انگشت نمائی کی جا رہی ہے، آپ کی ذات کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، تم سستی شہرت تو خرید لوگے، لیکن مسلمانوں کے دلوں سے اپنی محبت گوا بیٹھو گے۔ ہائے حیف، افسوس صد افسوس، اس ملک ہندوستان کو نظر لگ گئی، کسی ظالم کی نظر کھا گئی اس پیارے ہندوستان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیارا ہندوستان ہمیں دیا۔ مغلوں نے ہندوستان پہ 850 یا 800 سال تقریباً حکومت کی ہے، لیکن کبھی مغلوں نے جو ہے، اگر وہ چاہتے تو وہ ہندوؤں کو ختم کر دے، لیکن انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ لیکن آج ہندوستان کے نقشے سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تم یاد رکھنا، اگر تم نے کوششیں کی تو یہ تمہاری کوششیں رائگاں جائے گی، یہ تمہاری کوششیں رائگاں جائے گی، کیونکہ ملک ہندوستان کے خطے کے اوپر جب تک بھی مسلمان زندہ ہے یہ ملک باقی ہے، اور جب تک اس خطے سے ہندوستان کے خطے سے مسلمان اٹھ جائے گا، نہیں رہے گا، تو رب محمد کی قسم ملک ہندوستان بھی تباہ برباد ہو جائے گا۔ نہیں کرو ایسا، اس ملک ہندوستان کو تباہ برباد ہونے مت دو۔ لیکن اس کے تباہ برباد ہونے میں کیا قصر رہ گئی ہے، کیونکہ ہندوستان کی سمپتی کو اس قدر نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور اس قدر جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے ملک ہندوستان کے واسیوں کو اور دیش واسیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ کیا تم نے قربانیاں دی؟ ہم نے قربانیاں نہیں دی۔ ہمارے اجداد، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ جیلوں کے اندر اپنی پوری زندگیاں جو ہے کاٹ کر کے چلے گئے۔ ہمارے بزرگوں کے جنازے بھی جیلوں کے اندر سے اٹھے ہوئے ہیں، اور ملک ہندوستان کے میدانوں کے اندر انگریز کے ساتھ ہم نے جو ہے پنجہ آزمائش کی ہے، گولیاں ہم نے اپنے سروں پر کھائی ہے، لیکن آج ہم کو جو ہے غدار وطن کہا جا رہا ہے، اور ملک ہندوستان کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہندوستان سے ہم کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو لوگوں، ایسا نہ کرو۔ تم نہیں رہو گے، ہم نہیں رہیں گے، تو تم بھی نہیں رہیں گے۔ اللہ کے واسطے پیار، محبت، امن شانتی کے ساتھ رہ لو تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ اگر تم نہیں رہو گے ہم بھی نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہو گے تم بھی نہیں رہیں گے۔ ہندوستان پوری دنیا کے اندر ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر جو ہے ہر مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں،
ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، اور بڑے پیار محبت سے یہ ملک 70 سالوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج کچھ ایسی طاقتیں ہندوستان کے اندر جو ہے طاقت میں آ گئی ہے کہ وہ ہندوستان سے جو ہے اس کی فضا کو، اس کے ماحول کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے خوشنما پھولوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کرے، نہ کرے، نہ کرے، اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ ایسا نہ کرے، اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، اس ملک ہندوستان کو خراب ہونے نہ دے۔ یہ بہت قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ جا کے معلوم کرو آج پوری دنیا کے خطوں سے کہ جن لوگوں نے اپنے ملک کو کس طریقے سے حاصل کیا ہے، آج وہ اپنے ملک کی کس طریقے سے محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے۔ پاکستان والے اپنے ملک کے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم مسلمان بھی اگر ہمارے ملک پہ آ جائیں ہم بھی جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے ساتھ دو بھائیوں کے، سودیلے بھائیوں کے جیسا ویوہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ دو بھائیوں کے جیسا ویوہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ سوتیلا ویوہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں ہمیں جو ہے ہمیں ملک ہندوستان سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو میں اتنا ہی کہوں گا، اگر بولنے کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں اور تمام حضرات سے معافی چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔